امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مسند احمد میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں، سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، کہ شیطان نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے بندوں کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسم میں موجود رہیں گی۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت شیطان نے کہا تھا جب اللہ رب العالمین نے اسے سجدہ آدم سے انکار کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا اور اسے جنت سے نکل جانے کا حکم فرمایا اور اس پہ اپنا غضب فرمایا اور اپنی لعنت فرمائی، تو اس وقت شیطان نے کہا کہ جس انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا جا رہا ہے اور مجھے جو ہے وہ یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اور جنت سے بھگایا جا رہا ہے، تو میں ان بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا، اور جب تک ان کی روح ان کے جسم میں موجود رہے گی اس وقت تک میں انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو شیطان نے جب اپنا یہ پورا منصوبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ لا ازالو، کہ میں بھی ہمیشہ اپنے بندوں کی بخشش کرتا رہوں گا، مستغفرونی، جب تک کہ وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ تو یعنی ایک شیطان کا عزم تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا اور آخری دم تک کہ ان کی روح ان کے جسم سے جب تک نکلے گی نہیں میں گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ لا ازالو اغفر لهم مستغفرونی، کہ جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کی بخشش کرتا رہوں گا۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنے کا جو طریقہ اور ذریعہ ہے وہ استغفار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں بخشتا رہوں گا، وہ گناہ کریں گے اور استغفار کر لیں گے تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو استغفار وہ ذریعہ ہے کہ جس سے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنی معصیتیں، اپنے گناہ اور اپنی نافرمانیاں بخشوا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اس پر وعدہ فرمایا کہ جب تک لوگ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ استغفار ہوتا ہے جو دل سے کیا جائے، یعنی دل اور زبان کی موافقت ہو، یہ نہ ہو کہ محض رسمی الفاظ تو زبان سے استغفر اللہ کے بندہ ادا کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر وہ ندامت نہیں ہے جو گناہ پر ہونی چاہیے۔ یعنی جیسے وہ کہتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تو اس وقت اس کے دل میں بھی یہ بات ہو اور دل ان گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو اور پوری طرح ندامت کا احساس اس کے قلب پر جو ہے وہ طاری ہو، اس وقت جو وہ استغفار کرے گا تو فرمایا وہ استغفار ہے جس سے اللہ رب العالمین بندے کی بخشش فرماتا ہے۔ باقی فرمایا کہ وہ استغفار کے جو محض رسمی ہو، جو الفاظ ہوں جو منہ تک جو ہے یعنی منہ سے ادا ہو رہے ہیں، بس ان کا اثر کوئی قلب پر نہ ہو اور بندہ رسمی طور پر پڑھ تو رہا ہے مگر دل اس کا کہیں اور ہے، تو فرمایا اس طرح کے استغفار کو ایک مزید استغفار کی ضرورت ہے۔ اور محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ذکر فرمایا، پھر وہ فرماتے ہیں کہ استغفارنا یحتاج الی استغفار، فرمایا کہ اس طرح کا جو ہمارا استغفار ہوتا ہے اسے تو مزید استغفار کی ضرورت ہے، یعنی جو محض رسمی اور زبانی ہو کہ اس کا اثر کوئی قلب پر نہ ہو، زبان سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، لیکن دل کہیں اور ہے، تو فرمایا ایسے استغفار کو ایک اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو یعنی صحیح استغفار یہی ہے
کہ زبان کے ساتھ بھی کلمات کی ادائیگی ہو اور اس کا اثر قلب پر بھی ہو، پوری طرح دل جو ہے گناہوں کے حوالے سے شرمندہ اور ندامت محسوس کر رہا ہو، تو اس وقت جو ہے آدمی کا استغفار مؤثر ہوگا، اور اللہ رب العالمین ایسے استغفار کی وجہ سے بندے کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔